خدے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے, اس کی دوبارہ انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے, اور اس انویسٹیگیشن اس لیے بھی کیونکہ حدیبیہ وہ کیس تھا جس کے بارے میں بہت لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. مجھے بھی اتفاق ہوا سپریم کورٹ میں جب پیناما کا کیس چل رہا تھا تو متعدد بار حدیبیہ کی بحث ہوئی. نہ صرف یہ بلکہ چیئرمین نیب قمر زمان چودھری صاحب کو بلایا گیا اس وقت سپریم کورٹ میں. حدیبیہ کے بارے میں جب سوال پوچھا گیا کہ کیا آج آپ کو موقع ملے تو آپ اپیل دائر کریں گے, کیونکہ اس وقت جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نیب کے جو پروسیکیوٹر جنرل تھے انہوں نے شاید آ کے if I'm not mistaken کہا تھا کہ میں نے تو سجیسٹ کیا تھا کہ اپیل دائر کی جائے سپریم کورٹ میں, لیکن نیب نے فیصلہ کیا نہیں کرنی. پوچھا گیا آج آپ کو موقع دیں تو آپ اپیل دائر کریں گے, تو انہوں نے کہا جی آج بھی نہیں کروں گا. اس پر ایک موزز جج صاحب کے الفاظ تھے یا ریمارکس تھے, انہوں نے کہا آج ہمارے سامنے نیب فوت ہو گیا ہے. یہ نیب کی سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ نیب اپیل دائر کرے, لیکن جب اپیل گئی تو قاضی فائز صاحب کا بینچ تھا جس نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ جی کیس ٹائم بار ہو گیا ہے, اتنے عرصے بعد کیس کو نہیں سنا جا سکتا. اگر اجازت دیں میں ذرا ٹیکنیکل جو قانونی چیزیں اعتزاز صاحب سے پوچھنا. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اعتزاز صاحب. وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا, ایک کیس جس کا فیصلہ اپیل بھی فیصلہ ہو چکا سپریم کورٹ میں حدیبیہ کا, اب گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے, کیا کر سکتی ہے جس سے یہ کیس دوبارہ کھل سکے گا؟ آپ سیاسی جواب چاہتے ہیں کہ قانونی جواب چاہتے ہیں؟ قانونی سر, قانونی بات ہوگی نا سر, سیاسی تو پھر تسی سیاد دوئے دے دیو. قانونی بات اگر پوچھتے ہیں مجھ سے تو میں اگر انٹیریئر منسٹر ہوتا تو میں نے اس کیس کو ڈراپ ہی نہ کیا ہوتا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود. سپریم کورٹ کا فیصلہ پر انکیوریم ہے, اس کو کہتے ہیں ایک ٹرمینالوجی ہے پر انکیوریم. یہ عدالتوں کے فیصلے کو اپلائی کرتا ہے کیونکہ کیوریا مینز کورٹ, ورنہ اس کے معنی وہی ہے کہ وائڈ ایب انیشیو, جس کے کوئی حیثیت ہی نہ ہو. یہ کیس یہ ایسا فیصلہ ہے جس میں آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک فوجداری مقدمہ, کیونکہ بڑے عرصے سے اس پہ سنوائی نہیں ہوئی, اس کی پیروی نہیں ہوئی, اس لیے اب وہ ڈیڈ ہو گیا, اب اس پہ ہو ہی نہیں سکتا کچھ. اب کرمنل کیس جو ہے, کرمنل کیس کاشف فوجداری مقدمہ جو ہے, یہ دیوانی نہیں, لمیٹیشن کا لا اپلائی کرتا ہے دیوانی مقدمات میں. کرمنل کیس اور خاص کر وہ بھی اب غلط ہے صحیح ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ جو جھوٹا کیس ہوگا اور اس کو آن میرٹس تو آفٹر ٹرائل ختم کیا جا سکتا ہے, پر وداؤٹ اے ٹرائل اس کو اس بنیاد پہ ختم نہیں کیا جا سکتا کہ ٹائم بہت گزر گیا ہے. آپ نے ریپ کیا تھا, 15 سال گزر گئے ہیں, اب آپ کو ہم پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. آپ نے ڈاکہ ڈالا تھا, وہ گریٹ ٹرین رابر جو تھے برطانیہ کے, گریٹسٹ ٹرین رابری یورپین ہسٹری میں جنہوں نے کی تھی, وہ 28 سال بعد گرفتار ہوئے تھے اور ان کا ٹرائل ہوا تھا, 28 سال گرفتار ہی نہیں ہوئے, کوئی لمیٹیشن نہیں گزرتی. آپ مرڈر کرتے ہیں, آپ 20 سال بعد پکڑے جاتے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ 20 سال گزر گئے اب آپ مجھے ٹرائی نہیں کرتے. پر انکیوریم ہے. سو اب گورنمنٹ کے پاس آپشن کیا؟ آپ نے کہا میں تو ڈراپ ہی نہ کرتا, گورنمنٹ نے ڈراپ کر دیا ہے تو آپشن کیا ہے سر پھر؟ نہیں, گورنمنٹ یہ ڈراپ ہونے والا کیس نہیں ہے, یہ ڈراپ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا خیال ہے یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جائے گا, ہائی کورٹ میں جائے گا, یا دوبارہ چھوٹی عدالت میں شروع ہوگا سر؟ نہیں, یہ اگر کوئی لوگ دیکھیں اس کو بنیادی طور پہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پورا اس طرح کا کیس بنا کے اور یہ بڑے احترام سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈسکس کر کے احترام کے ساتھ, اس کے بغیر تو نہیں آپ کریں گے کہ جی یہ زائد المیعاد ٹھہراتا ہے ایک کرمنل کیس کو, جو کہ ممکن نہیں ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈی جی ایف آئی اے کو کہ ان معاملے کو پرسو کرے
اور اگر خاص کر اگر وہ تو سہولت اور ہو جاتی ہے، اگر کوئی نیا ایویڈنس نکل آیا، کوئی نئی ٹی ٹی نکل آئی ہیں، کوئی ٹیلی گرافک ٹرانسفر نئے نکل آئے ہیں جو پہلے اس وقت نہیں تھے، تو وہ پھر تو بہت ہی سہولت ہو جاتی ہے. پھر تو آپ بس لکھتے ہیں ڈی جی کو کہ بھئی یہ نیا آیا شہادت اور ثبوت، یہ پہلے جو ججمنٹ. سر ویسے ایسا کچھ کر نہیں رہے کہ کوئی نئی شہادت آئی ہوگی. آئی ایم پریٹی شیور کہ اس مقدمے حدیبیہ کا آپ نے بھی کیس دیکھا ہوگا، ہمارے پاس بھی پچھلے 10-15-20 سال سے 15 سال سے ڈاکیومنٹس پڑے ہیں جو اس وقت کی نیب سے نکلے تھے، جس میں قاضی فیملی کے خط، قاضی فیملی کے پاکستان آنا، ان کا یہ کہنا کہ جی ہمیں پھنسا دیا گیا ہے، ہمارے نام پہ یہ ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں تو اس ٹائم بھی ریکارڈ کا حصہ تھی. کوئی نئی چیز تو اب نہیں آئے گی کیونکہ قاضی فیملی بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. مجھے نہیں لگتا کوئی نیا ایویڈنس ایسا آگے آئے گا. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے تو واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو ان یور ویو؟ گورنمنٹ میں کہہ رہا ہوں انٹیریئر منسٹر شوڈ ٹیک ریویو دی میٹر اینڈ پاس آرڈر اس پہ انویسٹیگیشن کرو. اور اس کی میں وجہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، بیچ میں جو چیز نہیں دیکھی گئی، یہ جو ٹائم گزرا ہے اس میں فصیح بخاری پہلے ایڈمرل فارمر نیول چیف، وہ چیئرمین نیب تھا، اس کے خلاف مسلم لیگ نواز نے درخواست دی کہ جی یہ چیئرمین نیب میں مناسب نہیں ہے. مسلم لیگ نواز کی درخواست پہ، چودھری نثار علی صاحب کی درخواست پہ افتخار محمد چودھری نے اس سے ریزگنیشن دیا. اس کی جگہ نوید احسن آیا، ایک سی ایس پی سینئر سی ایس پی آفیسر. مسلم لیگ نواز نے اس پہ بھی اعتراض کیا، وہ بھی کوئی 2 سال رہا، اس کو گھیرا، اس پہ تنگ کرتے رہے، وہ بھی ڈسمس ہوئے، وہ بھی استعفیٰ اس کو بھی سے بھی لیا گیا. یہ اسٹیچوٹری ٹینیور والے افسرز ہیں جن کا 5-5 سال یا 4-4 سال کا اسٹیچوٹری ٹینیور ہے. تیسرا آیا دیدار حسین شاہ، سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، سابق جج سپریم کورٹ، اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا، وہ بھی ریموو ہوا افتخار محمد چودھری کے ہاتھوں. پھر آ گیا قمرالزمان. اب قمرالزمان تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، اس نے سپریم کورٹ میں بھی کہہ دیا تھا میں نہیں کیس کھولوں گا، میں انکار کر دیا تھا. بلکہ اس وقت میں نے پہلے آپ کے آنے سے پہلے واقعہ سنا کہ کورٹ نے اس وقت کسی جج نے ریمارکس دیا تھا کہ آج نائب ہمارے سامنے فوت ہو گیا. سو یہ اس پرٹیکولر حدیبیہ پیپر ملز کے متعلق ریویو کی بات چل رہی تھی ساری، جس کے اوپر یہ ریمارکس آئے تھے. سر پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر ایف آئی اے کو کہے، ایف آئی اے انکوائری کرے گا اینڈ واٹ ایور کمز اپ دین دے کین فائل another reference against them. Is that correct? انٹیریئر منسٹر لا منسٹری سے ایڈوائس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایڈوائس کی بنیاد پہ کرے، اس کی بنیاد پہ کرے، کیونکہ شیخ رشید صاحب قانونی ایکسپرٹ نہیں ہے چونکہ، لیکن وہ لا منسٹری سے ایڈوائس لے کر یہ کام انیشیٹ کر سکتے ہیں. سر یہ بھی بتا دیجئے، اب ذرا آپ نے شہباز شریف صاحب کا بھی دیکھا ہوگا کیس، کوئکلی ذرا اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے کیس میں ایک چیز یہ ہے کہ ان کو نام ای سی ایل سے نکالنے کا کورٹ آرڈر ہے. یہ آرڈر 26 مارچ 2019 کو دیا گیا تھا. اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے. بلیک لسٹ کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ صرف دہشت گردوں کو یا اینٹی سٹیٹ لوگوں کو کے خلاف کو بلیک لسٹ پہ ڈالا جا سکتا ہے کہ باہر جا کے کوئی کاروائی نہ کر دیں. یہ اس فیصلے میں بھی ہولڈ کیا گیا کہ پچھلے فیصلے کی وہ بھی بتائی گئی کیونکہ ای سی ایل میں نام نہیں اس لیے بلیک لسٹ میں نہیں رکھا جا سکتا. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پی این آئی ایل پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں ہے. آپ کو لگتا ہے شہباز صاحب کو باہر جانے دینا چاہیے یا نہیں؟ پہلے اب آپ سے میں سیاسی سوال پوچھتا ہوں. نہیں، سیاسی ان کو جانے دینا چاہیے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اور 2 بار گئے ہیں، 2 بار واپس آئے ہیں. ان کو ان کے بھائی کے حوالے سے تو ڈیل نہیں کیا جا سکتا. پر ایک چیز میں کہوں گا کہ اس میں کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں. یعنی حکومت نے جو روکا ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال بنے گی. یہ تو ویسے تو فیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے،
پر میرا نہیں خیال بنے گی بادی نظر میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. جیل میں بیسیوں فیصلے لے کے لوگ اپنا لیتے ہیں مصدقہ کاپی ہائی کورٹ کے آرڈر کی کہ اس کو ریلیز کر دیا جائے, اور وہ جیل پہنچ جاتے ہیں اور جیل جا کے کہتے ہیں یہ مصدقہ آرڈر ہے, اور جیلر کے ایس او پیز جو ہیں وہ اس فیصلے پہ نہیں رہا کر سکتا جب تک اس کو باقاعدہ ہوم منسٹری کے ذریعے ہوم سیکرٹری, ڈپٹی ہوم سیکرٹری اور پھر سیکشن افسر اور سیکشن افسر کے دستخط سے اطلاع نہ پہنچے کہ اس کو رہا کرنا ہے. اس طرح تو سارے ہی روپکار کہتے ہیں, قیدی فرار ہوتے رہیں گے. یہ ایس او پی ہے. اس میں افسر نے وہ جو وہاں کھڑا ہے انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر, وہ کہتا ہے جناب آپ بہت بڑے آدمی ہیں, آپ نے دیا ہے فیصلہ, مصدقہ فیصلہ آپ کے پاس ہے ہائی کورٹ کا, پر میں آپ کو جانے دوں. پیچھے سے حکومت جو ہے وہ حکومت نے کوئی 2 ججوں سے 3 ججوں سے یہ سسپینڈ کرا لیا ہو, پچھلے یہ معطل کرا لیا ہو یہ آرڈر, وہ بھی حکومت ہے. میرے تو اور میں آپ کو جانے دوں, وہ کہیں گے شہباز شریف کو جانے دیا, اتنے بڑے آدمی کو جانے دیا, ٹھیک تو نے پیسے دیے. سو آپ 2 چیزیں کہہ رہے ہیں سر. آپ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب کو جانے دینا چاہیے باہر, دوسرا کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کنٹیمپٹ نہیں بنتی, تیسرا یہ بتا دیں پھر اب حکومت کیوں بضد ہے انسانوں کو جیل میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیس کی بنیاد پر کسی کو بھی جیل میں جانا چاہیے؟ اس طرح کے کیسز جو آپ نے پڑھے ہیں, جو آپ نے ضمانت کا فیصلہ بھی دیکھا ہوگا, ضمانت کا بڑا دلچسپ فیصلہ ہے جو ضمانت دی ہے شہباز صاحب کو ہائی کورٹ نے, کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ بینامی دار ہیں, یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے الزامات کون کون منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی او میں ملوث ہے, کس نے کس وقت کتنے پیسے بنائے, وہ سارا سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹ نے معافی چاہتا اپنے آرڈر میں لکھا. لیکن کتنا عرصہ رکھ سکتے ہیں آپ کسی کو جیل میں؟ کیوں رکھنا چاہیے اس طرح کے کرمنل کیسز میں کسی کو جیل میں, یا رکھنا چاہیے آپ کا خیال ہے 3 سال اندر رہنے دیں, 2 سال اندر رہنے دیں؟ واٹ از یور ویو آن دس ایز اے لائر؟ میں تو بیل کے حق میں ہوں, بھائی, سیدھی بات ہے. پر میں اس میں بتا دوں, اس کیس میں جو چیز دیکھی نہیں جا رہی, جس طرح یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ان کے وکلاء کو ان کو ایئرپورٹ لے کے جانا ہی نہیں چاہیے تھا جب تک وہ پورا ایس او پی نہ ان کے ہاتھ میں ہوتا. ایس او پی کے ذریعے اگر ہو گیا ہوتا مکمل کام پھر یہ جاتے. اسی طرح یہ بیل میٹر میں جو کرٹیکل فیصلہ ہے ان کے, جس کا کوئی جواب نہیں ہے, اور اگر لا یہی ہے جو کہ ہے اس وقت, تو وہ جسٹس گورال کا فیصلہ ہے. اس کی طرف ریفر کیا انہوں نے, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جسٹس گورال کا فیصلہ وہ بالکل میری نگاہ میں واحد درست فیصلہ ہے. سر لیکن وہ تو کہتا ہے کہ ضمانت نہیں دینی چاہیے, آپ تو ضمانت کے حق میں ہیں. نہیں, میں جو ضمانت کے حق میں جو آپ کو ایک اور بات کہنے لگا ہوں نا, دیکھنے کی چیزیں, میں ضمانت کے حق میں اصولی طور پہ, پر یہ ضمانت پھر چیف جسٹس صاحب کو ہر کسی کی کرنی چاہیے, روز اسی دن لگنا چاہیے کیس, اور اسی دن فیصلہ ہونا چاہیے. میرا بھی اسی دن لگنا چاہیے. میرا تو سال ریٹ پٹیشن ہی ہماری نہیں لگتی تھی, نہ لگی تھی. سال خورشید شاہ پڑا ہوا ہے, خورشید شاہ کا پتہ نہیں کتنے 2 سال ہو گئے ہیں اس کے. یہ جس دن فائل کرتے ہیں پٹیشن, اسی دن وہ چیف جسٹس صاحب لگوا دیتے ہیں, اسی دن وہ ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے حق میں. سر یہ کنٹیمپٹ تو نہیں ہوگی؟ اعتزاز صاحب آخر میں بتا دیں, یہ کنٹیمپٹ تو نہیں ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی دن پٹیشن ہو جاتی ہے, اسی دن فیصلہ ہو جاتا ہے, اسی دن عدالت لگ جاتی ہے؟ نہیں, what I'm saying is fact. یا تو کیا آپ کے نہیں, غلط بات میں کر رہا ہوں, کوئی میں نے فیکچوئل ایرر کیا ہے, اور اسی دن کسی اور کا نہیں ہوتا, اسی دن حمزہ شہباز کا ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیز یہ ججز, کاشف میں آپ کو ایک عرض کر دوں, یہ کوئی انڈیویجول بائس کی بھی بات نہیں ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عدالتیں انسٹیٹیوشنلی بائسڈ ہیں ایز این انسٹیٹیوشن؟ 1985 میں گڈ بوائز اور بیڈ بوائز میں تفریق پڑ گئی.
1985 کا الیکشن جو ہوا, جنہوں نے الیکشن لڑا, سر مجھے بریک کا کوئی بڑا پارٹی زبردست کو کہا جا رہا ہے, belong کلوز نہیں کر لیں اس آرگومنٹ کو کوئکلی سر, میں نے بریک لینی ہے, مجھے بڑا دھکے دے کے کہہ رہے ہیں بریک لینا. جی سر کوئکلی اگر کلوز کر لیں اس آرگومنٹ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گڈ بوائز اینڈ بیڈ بوائز اس زمانے کے 85 والے الیکشن میں, جو 85 کے الیکشن میں لڑا الیکشن, اس میں سے کم ہی ہے, اور وہ اگر بیڈ بوائز کو آ کے شامل ہو گیا ہے یوسف رضا گیلانی کی طرح, تو وہ جیل کاٹے گا. یہ گڈ بوائز آف 1985, دا کلاس آف 1985 ہے, یہ ان کو ہر سہولت ملتی ہے, اور صرف جوڈیشری سے نہیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ سے ملتی ہے, ان کو ایک انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہماری. ٹھیک سر, کہ جو ان کو سہولت ملتی, ہم جو اس وقت جیلیں کاٹ رہے تھے 2 لاکھ کی, اور عدلیہ کے وقار کے لیے ان کی جب 1980 میں جب آرٹیکل 212A نافذ کیا ضیاء الحق نے, اور عدالتوں کی تمام جورسڈکشن لینی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن, ہم نکلے تھے 80 میں بھی, یہ 2007 کی بات نہیں کر رہا ہوں, 80 میں بھی گرفتار ہوئے تھے ججز کو, ہم نے ٹھنڈے کمرے سے باہر نہیں نکلنے کو کہا تھا. تو یہ ہمیں بھی سوچنا پڑتا ہے, ہمیں لوگ پوچھتے ہیں. ٹھیک سر, سب کو سوچنا پڑتا ہے, پریٹی شیور کہ جو آپ بات کر رہے ہیں سب کو سمجھ تو آ گئی ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد آپ کے ساتھ. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.